میں سب کی مذمت کرتی ہوں. میں تمام جو بھی وائلنس آپ پی ایل اے کی مذمت کرتی ہیں؟ جی ہاں کرتی ہوں. کیا آپ بلوچ جینوسائیڈ کی مذمت کرتی ہیں؟ کیا آپ پھر ماؤں کے پیاروں کی جو آپ نے اٹھائے ان کی مذمت کری ہے؟ میں مذمت کرتی ہوں, آپ مذمت کرتے ہیں؟ میں مذمت کرتی ہوں بی ایل اے کی. آپ کیا اپنے اسٹیٹ کی مذمت کرتی ہیں؟ آپ میرے سوال کا بولے, آپ بولے کیا آپ مذمت کرتی ہیں؟ آپ اتنی ہائپر کیوں ہو رہی ہیں؟ آج اس خصوصی پروگرام میں, اس اذان میں آپ کو اس خطرے کے بارے میں آگاہ کرنا ہے کہ جو امریکن سی آئی اے, اسرائیلی موساد اور انڈین را نے مل کر پاکستان کے خلاف لانچ کیا ہے, اور اس کا مقصد صوبہ خیبر میں ایک بغاوت برپا کرنا ہے, خانہ جنگی کروانا ہے, اور اس پورے صوبے کو اس حد تک تباہ کر دینا ہے کہ وہاں ریاست پاکستان کی رٹ ختم ہو جائے. گوادر میں پرتشدد ہجوم نے سیکیورٹی فورسز کے اہلکاروں پر حملہ کر دیا. حملے میں سپاہی شبیر بلوچ شہید, 16 اہلکار زخمی ہو گئے. بات ہم کریں گے سب سے پہلے آج بلوچستان اور کے پی کے کی. جی ہاں, بلوچستان اور کے پی کے جہاں پر ایک ہنگامہ ہے اور ہمارا مین اسٹریم میڈیا ہر سچویشن کو دکھانے میں ہمیشہ کی طرح چپ کر جاتا ہے. یعنی کہ اگر کے پی کے اور بلوچستان میں کچھ ہو رہا ہو تو مین اسٹریم میڈیا پہ کوئی خاص خبر آپ کو نہیں ملے گی. لیکن ہاں, اگر اس میں سے 1% اگر پنجاب میں ہو رہا ہو تو یقیناً ہمارا جو میڈیا ہے, یعنی کہ ہمارے ٹی وی چینلز جو ہیں, وہ صبح سے رات تک چلا کر ان کا گلا بیٹھ جائے گا. تو ایسا ہی اس وقت بھی کیا جا رہا ہے. کے پی کے میں آپ سبھی جانتے ہیں کہ وہاں پر چاہے وہ خرم ایجنسی ہو یا دوسرے علاقے, وہاں پر جی شیعہ سنی میں آپس میں جھگڑا ہو رہا ہے, اور وہ بھی کسی نہ کسی زمین کو یا لینڈ کو لے کر یہ جھگڑا چل رہا ہے. جی تو دوستو, میں ہوں سہیب چودھری اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا اور آپ کا یوٹیوب چینل ریئل انٹرٹینمنٹ ٹی وی. آج اس ٹاپک پر ویڈیو ریکارڈ کرنے جا رہے ہیں. بہت ہی سینسٹیو ٹاپک ہے, لیکن اس پہ بات کرنا بہت ضروری تھی. عابد بھائی نے بھی یہ بولا کہ بھائی اگر آپ نے ویڈیو ریکارڈ کرنی ہے تو اس ٹاپک پہ ویڈیو ریکارڈ کریں. بلوچستان کی جو اس ٹائم سچویشن ہے, ہزاروں, میں کہوں گا شاید لاکھوں کی تعداد میں لوگ پروٹیسٹ کے لیے باہر نکلے ہیں, پاکستان گورنمنٹ کے اگینسٹ, پاکستان کے اداروں کے اگینسٹ. اسی کے اوپر بات کریں گے عابد بھائی سے. السلام علیکم. نمسکار دوستو, آپ سبھی کا سواگت ہے برادرز ٹیوب ریئیکشن ویڈیوز کے ایک نئے ویڈیو میں. دوستو, آج ہم بات کرنے والے ہیں بلوچستان پروٹیسٹ کے اوپر. جی ہاں, پاکستان کے بلوچستان میں ایک بہت بڑا پروٹیسٹ جاری ہے. مہرنگ بلوچ جو کہ ایک ایکٹیوسٹ ہے بلوچستان کے, وہ دھرنے پر بیٹھ گئی ہے. دراصل ان کی ڈیمانڈ ہے کہ پاکستان اور چائنا مل کر بلوچستان کے سنسادھنوں پر جو اپنا قبضہ جما رہا ہے ان پر ان کا ادھکار ہے. ویسے یہ جو دھرنا ہے, اسے روکنے کے لیے پاکستانی آرمی اپنے بندوقوں کا استعمال کر رہی ہے. خیر, یہ جو پروٹیسٹ ہے, کیا یہ پاکستان کی 2 ٹکڑے کرا دے گا جیسے کہ پوروی پاکستان میں ہوا تھا؟ پوروی پاکستان کو توڑ کر بنگلہ دیش بنا تھا. کیا اسی طرح سے بلوچستان ایک دیش بنے گا؟ یہ تو دیکھنے والی بات ہوگی. آج کی اس ویڈیو میں ہم پاکستانیوں کی کچھ ریاکشنز دیکھنے والے ہیں. ان میں لال ٹوپی بھی شامل ہے. جی ہاں دوستو, آپ کو پتہ ہے لال ٹوپی کون ہے, تو لال ٹوپی بھی شامل ہے. تو آئیے دیکھتے ہیں اس ویڈیو میں کہ پاکستانیوں کی ریاکشن اس پر کیا ہے. اور اگر ویڈیو آپ کو پسند آتا ہے تو ویڈیو کو لائک کیجیے گا, شیئر کیجیے گا, اور چینل کو سبسکرائب ضرور سے کیجیے گا. میں سب کی مذمت کرتی ہوں. میں تمام جو بھی وائلنس آپ پی ایل اے کی مذمت کرتی ہیں؟ جی ہاں کرتی ہوں. کیا آپ بلوچ جینوسائیڈ کی مذمت کرتی ہیں؟ کیا آپ پھر ماؤں کے پیاروں کی جو آپ نے اٹھائے ان کی مذمت کری ہے؟ میں مذمت کرتی ہوں, آپ مذمت کرتے ہیں؟ میں مذمت کرتی ہوں بی ایل اے کی. آپ کیا اپنے اسٹیٹ کی مذمت کرتی ہیں؟ آپ میرے سوال کا بولے, آپ بولے کیا آپ مذمت کرتی ہیں؟ آپ اتنی ہائپر کیوں ہو رہی ہیں؟ آپ اتنی ہائپر کیوں؟ میں نے آپ کو سوال کا جواب دے دیا ہے, اور کیا سوال کا جواب دینا چاہتی ہیں آپ؟ جی تو یہ جانتے بوجھتے ہوئے بھی کہ ہم انہی کا موقف دنیا کے سامنے لائیں گے. انہوں نے ہمارے ساتھ اس طرح کا سلوک کیا اور بعد میں کیمرہ چھیننے کی بھی کوشش کی گئی, اور ان کا یہ جو رویہ تھا یقینی طور پہ آپ کے سامنے, آپ خود فیصلہ کر سکتے ہیں. ہم نے صرف سوال پوچھے, اور اگر سوال ان کو کوئی سمجھ نہیں بھی آیا تو اس پر اس طرح کا رویہ بھی ٹھیک نہیں تھا. پھر ہم مجبور ہو گئے, ہماری پوری ٹیم, کہ ہم وہاں سے چلے جائیں. اور یہ جو طوفان بدتمیزی مچانے کی انہیں ضرورت کیا تھی, یہ بھی سمجھ سے بالاتر ہے. آج اس خصوصی پروگرام میں, اس اذان میں آپ کو اس خطرے کے بارے میں آگاہ کرنا ہے کہ جو امریکن سی آئی اے, اسرائیلی موساد اور انڈین را نے مل کر پاکستان کے خلاف لانچ کیا ہے, اور اس کا مقصد صوبہ خیبر میں ایک بغاوت برپا کرنا ہے, خانہ جنگی کروانا ہے, اور اس پورے صوبے کو اس حد تک تباہ کر دینا ہے کہ وہاں ریاست پاکستان کی رٹ ختم ہو جائے. ہوگا یہ کہ جب فوج یہاں سے اگر نکال لی گئی تو یہ سارے علاقے دوبارہ ٹی ٹی پی کے پاس جائیں گے. ابھی تو ٹی ٹی پی ان کو ٹالریٹ اس لیے کر رہی ہے
کہ یہ ریاست کے خلاف شور کر کے طوفان کر کے پاکستان میں بغاوت برپا کر رہے ہیں، وہ بیانیہ چلا رہے ہیں جو ٹی ٹی پی خود نہیں چلا سکتی تھی. لیکن ایک مرتبہ جب ٹرف کی لڑائی ہوگی تو یہ پی ٹی ایم کو بھی اسی طرح ماریں گے، اسی طرح قتل کریں گے جس طرح یہ پہلے عوامی نیشنل پارٹی کو مار چکے ہیں سوات میں اور دیگر علاقوں میں جب ان کی صوبے میں حکومت تھی. تو ہاتھ کسی کے کچھ بھی نہیں آیا گا، جیسے سیریا میں کسی کے ہاتھ کچھ نہیں آیا لیکن پورا شمالی سیریا کھنڈر بن گیا. اب یہی گیم یہ صوبہ سرحد میں کرنے جا رہے ہیں. تو جو پیٹریوٹک ایلیمنٹس ہیں یہاں پہ، جتنے بھی پشتون ہیں پاکستان کے، اچھی طرح سمجھ لیں کہ آپ کے ساتھ ہونے کیا جا رہا ہے. جس طرح ہومس کے شہر میں یا حلب کے شہر میں آپ تصویریں ویڈیوز نکال کے دیکھیں کہ ان شہروں کا حال کیا کیا ہے. پاکستان کی ریاست سے بھی ہم کہیں گے بالکل صاف بات ہے، بالکل اللہ کا حکم نافذ کریں، شریعت نافذ کریں. جو ریاست پاکستان کے خلاف جنگ کرتا ہے، چاہے صوبے میں گورنر رول لگانا پڑے، چاہے مارشل لاء لگانا پڑے، اور پھر اللہ کا حکم نافذ کریں، شریعت نافذ کریں. جو جہنم کا کتا پکڑا جاتا ہے، جو زمین میں فساد کرنے والا پی ٹی ایم کی قیادت پکڑی جاتی ہے، ان کے ہاتھ پاؤں کاٹ کے ان کو سولی چڑھا دیں. یہ اللہ کا حکم ہے زمین میں فساد کرنے والوں کا، اللہ کا حکم نافذ کریں. آپ دیکھ رہے ہیں میرے ساتھ موجود ہیں بیرسٹر حامد بشانی صاحب. بشانی صاحب، سب سے پہلے تو آپ کے بہت کا بہت شکریہ سر. آپ کا شکریہ جناب، تھینک یو. اب بشانی صاحب، بات کرنی ہے آج آپ سے کہ پاکستان کے اندر پروٹیسٹ ہو رہے ہیں اور بہت پروٹیسٹ ہو رہے ہیں، لیکن اس وقت جو سب سے ایک امپورٹنٹ پروٹیسٹ ہے وہ پہلے یہ زیادہ تر پروٹیسٹ پیریفری میں بھی ہوتے رہے ہیں، سینٹر میں بھی ہوتے رہے ہیں. ایک پروٹیسٹ ہو رہا ہے بلوچستان کے اندر، اور بلوچستان میں جو بلوچستان کی خواتین ہیں وہ پروٹیسٹ کر رہی ہیں اور حکومت کے خلاف پروٹیسٹ کر رہی ہیں. حکومت کہہ رہی ہے کہ ہم آپ کو ایک ڈیزیگنیٹڈ جگہ دیتے ہیں، وہاں جا کے پروٹیسٹ کریں. وہ کہہ رہی ہیں کہ نہیں، ہمیں اپنی مرضی سے پروٹیسٹ کرنا ہے. بہرحال اس سارے پروسیس میں کافی زیادہ جو ہے وہ کھینچا تانی ہو رہی ہے. اسلام آباد میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں جماعت اسلامی جنہیں پروٹیسٹ نکالا ہوا ہے بجلی کی مہنگائی کے خلاف. پارا چنار میں تقریباً 45 لوگ مارے گئے ہیں شیعہ سنی فسادات میں. مطلب ہر طرف ویرس صاحب ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے اس سے پہلے ہم نے کشمیر میں دیکھا تھا، اس سے پہلے تھوڑا چلے جائیں گلگت بلتستان میں، تو بہت ساری جو فالٹ لائنز ہیں کہ لوگ، ینگ لوگ، مڈل کلاس لوگ جو ہیں وہ نکل رہے ہیں پیریفرل ایریاز میں، ابھی سینٹر سے نہیں نکل رہے. ناٹ فرام کراچی، لاہور، اسلام آباد، اس طرح نہیں ہے. آپ برس صاحب اس کو کیسے ریڈ کرتے ہیں یہ جو ڈیولپمنٹس ہیں، اینڈ پرٹیکولرلی بلوچستان کے اندر جو ٹرائبل لیڈرز پہلے لیڈ کیا کرتے تھے، اب وہ جو ہے ان کی جگہ پہ مڈل کلاس خواتین پڑھی لکھی جو ہیں وہ باہر نکل رہی ہیں. اس کی کیا وجوہات ہیں؟ اور سب یہ حکومت پاکستان تو یہ کہتی ہے، جو خاص طور پہ بلوچستان میں جو پروٹیسٹ ہو رہے ہیں، کہ یہ بیسیکلی جو بی ایل ایف جو ٹیررسٹ آرگنائزیشن ہے، یہ ان کے لوگ ہیں اور یہ ان کا ایک سویلین فیس ہے. ہاؤ ڈو یو سی دیز پروٹیسٹ یہ جو اوور آل پکچر ڈیولپ ہو رہی ہے سر؟ دیکھیں جی، پروٹیسٹ میں کون قیادت کر رہا ہے اور کون آگے آ رہا ہے، یہ مختلف ٹرینڈز ہوتے ہیں، ہمیشہ سے رہے ہیں، چلتے رہے ہیں کہ جو تحریکیں ہوتی ہیں وہ مختلف اوقات میں حالات کے مطابق جو ہے وہ لیڈرشپ کو آگے پیچھے کرتے رہتے ہیں. بلوچستان کے حوالے سے جو ہے وہ چونکہ ایک بہت ہی ایک ناؤن قسم کا پیٹرن رہا ہے ان کا، کہ جو لیڈر زیادہ تر بڑے ہیں وہ یا تو اس کو لیڈ کرتے رہے اگر کہیں پہ کوئی پولیٹیکل ایجیٹیشن تھا، تو یا پھر یہ ہے کہ اس کے خلاف ایک مسلح بغاوت مختلف جگہوں پہ، اسپیشلی پہاڑوں پہ اور اس طرح کی دوسری جو دور دراز کے علاقے ہیں وہاں پہ ہوتی رہی ہے. تو ظاہر ہے کہ یہ تحریکیں ساری جو ہیں وہ بڑی ایک لمبے عرصے سے چل رہی ہیں.